السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر حجاب اور پردہ آخر ہے کیا۔ حضرات محترم، ابھی اس وقت جو سما چل رہا ہے دیش میں، وہ آپ بطریق احسن جانتے ہیں۔ کرناٹک میں جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ نے یقیناً ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک حجاب یعنی ایک پردے والی لڑکی کو، یا وہاں کا جو رول ابھی وہاں پہ بنا دیا گیا، جو وہاں پہ جتنا پروٹیسٹ ہوا کہ حجاب پہن کر لڑکیاں اسکول کے اندر نہیں آ سکتی اور ان کو باہر رکھا گیا کہ آپ حجاب اتار کے اور پردہ اتار کر آپ اسکول میں آئیں۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ جو چل رہی ہیں یہ آپ بطریق احسن آپ جانتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو لڑکیوں کو خاص طور سے ابھی کچھ دن پہلے جو مسکان نامی جو لڑکی کے ساتھ وہ والا واقعہ پیش آیا کہ ایک اکیلی لڑکی کو کتنے سارے لڑکوں نے گھیر کر اس کے ساتھ جو معاملہ، جو بدتمیزی کی، جو اس کے سامنے آ کر جے شری رام اور اس طرح کے جو نعرے لگائیں، تو وہ آپ بطریق احسن جانتے ہیں۔ حضرات محترم، آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جے شری رام بولنا یا یہ سب کرنا ان کا غلط تھا؟ تو آپ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ جے شری رام اگر وہ بول رہے ہیں تو بالکل بول سکتے ہیں، لیکن کسی کے منہ کے اندر گھس کے آپ جے شری رام نہیں بول سکتے۔ آپ جے شری رام بولے، سامنے والا اللہ اکبر بولے، نہ اللہ اکبر بولنے والا کسی ہمارے ہندو بھائی کے منہ کے اندر جا کر یا اس کو ٹارچر کر کے اللہ اکبر بلوا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی جے شری رام بولنے والا کسی مسلمان کو ایسے کر کے بلوا سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے مذہب کو بطریق احسن فالو کرے، یہ ہمارے قانون، ہمارے دیش کا قانون اس چیز کا حق دیتا ہے، لیکن کسی کو پریشان کر کے ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ ہمارے دیش کا قانون ہے، جو رائٹ ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہم کو یہ رائٹ دیتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریکٹس اینڈ پروموٹ دیئر ریلیجن پیسفلی، یعنی ہر مذہب والا، ہر انسان اپنے مذہب کو پیسفلی فالو کر سکتا ہے اور اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آپ اپنا کریں، سامنے والا اپنا کرے، لیکن اس طرح کسی کو پریشان کر کے کرنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرات محترم، آئیے آج ہم پردہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر پردہ ہے کیا، اور کیا یہ پردہ خالی مسلمانوں میں ہے یا ہر مذہب اور ہر دھرم میں پردے کا معاملہ رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، حجاب اور پردہ جو ہے یہ امت مسلمہ کا شعار ہے، یہ اسلامی معاشرے کو حسن و پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ہم بجا طور پر اس لیے مسلم خواتین کی شان افتخار اور امتیاز کہہ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، لیکن یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں، یہ پردہ فقط مسلمانوں میں نہیں ہے، ہر مذہب، ہر دھرم میں۔ ہمارا ہندو مذہب، ہمارے ہندو بھائیوں کا جو دھرم، ہندو دھرم ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ سکھ دھرم ہو یا عیسائی دھرم ہو، ہر دھرم میں پردے کا بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ کسی میں گھونگھٹ کی صورت میں، کسی میں حجاب کی صورت میں، کسی میں دوپٹے کی صورت میں، یا کسی میں عیسائی دھرم میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہر مذہب میں پردے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن آج اگر سامنے والا آپ کو اگر فالو نہیں کرنا، آپ نہ کریں، آپ کی مرضی، لیکن اگر کوئی سامنے والا مسلم مذہب کے کچھ لوگ جو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا دقت ہے؟ ان کو فالو کرنے دیں، آپ کو اگر فالو کرنا ہے تو آپ بھی کریں، لیکن یہ زبردستی کے بلا وجہ لوگوں کو پریشان کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ یہ فقط صرف اور صرف ظلم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس طرح کا قانون بنا کر کیا ملنے والا ہے؟ دیش میں جو کچھ جگہ، خاص طور سے کرناٹک میں جو یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ کالجز میں پردے اور حجاب کے ذریعے نہیں آ سکتے، اس طرح بچیوں کو اور زیادہ اس طرح کرنے سے ہوگا کیا؟ وہ مسلمان لوگ جو وہاں پہ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں گے، کسی دوسرے اس میں بھیجیں گے اگر پاس میں کوئی کالجز رہا، اگر وہاں بھیجیں گے، کچھ پاس میں رہا تو ٹھیک، اور نہیں رہا تو وہ لوگ بچیوں کو پڑھانا ہی بند کر دیں گے۔ تو یہ
جو بچے غیر پڑھے لکھے ہوئے اور جاہل بنیں گے، ان سب کا وبال آخر کس پر جائے گا؟ یہ اس سرکار پر جائے گا جو وہاں کی ہے اس وقت، اور اس سے دیش کو نقصان ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے دیش کے یوا، ہمارے دیش کی جو مہیلائیں ہیں وہ پڑھیں گی، اتنا زیادہ ہی وہ بڑھیں گی آگے، اور ہمارے دیش کو آگے بڑھائیں گی یہ لوگ پڑھ کے۔ لیکن جب ہم ان کو پڑھنے ہی نہیں دیں گے کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک وہ نکال کر، تو آخر وہ کیسے بڑھ پائیں گی آگے؟ حضرات محترم، مسلم دنیا کو پاکیزگی سے دور کر کے اسے بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے نام پر بے حجاب کرنا، یہ شیطانی قوتوں کا ہمیشہ سے ہدف رہا ہے۔ انسان کو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان کی سب سے بڑی چال یہ تھی کہ وہ اس کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے۔ اس کے شاگرد اس کے اس روش پر آج بھی قائم ہیں۔ ان کے یہاں ترقی کا کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ عورت حجاب سے باہر نہ آ جائے، جب تک کہ وہ اپنے حجاب کو ہٹا نہ دے تب تک عورت ترقی کہاں کر سکتی ہے؟ یہ آج لوگوں کی مینٹیلٹی بن چکی ہے۔ حیا کو دقیانوسیت اور پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، برقع اور چادر کے طرح طرح سے مذاق اڑائے جاتے ہیں، اسے مسلم عورت پر جبر، ظلم اور قید کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو اس تہذیب سے مغرب ایسا خوف زدہ ہے گویا یہ کوئی بم ہے کہ انہیں تباہ کر دے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات ہمیشہ ذہن نشی رکھے کہ یہ فقط صرف اور صرف لوگوں کو اصلاح کے لیے، لوگوں کو یہ پردہ، یہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں میں یہ بہت ہی اچھا اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور جو بہت ساری عورتیں، یہ ہر انسان کی خواہش ہے وہ پردہ کرے یا نہ کرے۔ اور ہاں، ایک بات اور مسلمانوں پہ بلا وجہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو مسلمان گھر کی عورتیں پردے کو کر کے کالجز جاتی ہیں، وہ ان کے گھر والے ان کو مجبور کر کے ایسا بھیجتے ہیں، وہ بیچاری نہیں کرنا چاہتی، مجبور کر کے بھیجتے ہیں۔ دیکھیے، ہر جگہ کی، ہر علاقے کی اپنی ایک، ہر دھرم کی اپنی ایک وہ رہتی ہے۔ آپ کو نہیں فالو کرنا، آپ اپنے اس کو نہ فالو کریں، لیکن ہمارے اس میں اور جو اس طرح کی چیزیں فالو کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ فالو کی جاتی رہیں گی، اور کسی بھی لڑکی کو مجبور کر کے وہاں پر نہیں بھیجا جاتا۔ آپ سوچیں آپ کہ وہ مسکان نامی لڑکی کو کیا مجبور کر کے وہاں پہ یہ سب کہلوایا گیا تھا؟ وہ تو بیچاری اپنا جس کام کے لیے آئی تھی وہ کام کرنے جا رہی تھی، لیکن پیچھے سے کیسے لڑکوں کا پورا گروپ، پورا جھنڈ اس بیچاری اکیلی لڑکی کے پیچھے پڑ کے اس کو پریشان کرنے لگے، جو یقیناً ان ویڈیوز کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ آخر کیا ہے؟ یہ دیش کی جو شانتی ہے اس کو بھنگ کرنے کا یہ سب کام کرے گا۔ حضرات محترم، یہ ہمارا دیش بہت ہی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے۔ اس دیش کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی چاروں نے مل کر آزاد کیا، کسی ایک کا خون اس مٹی میں شامل نہیں ہے، یہ سب کا دیش ہے، اور ہر انسان کو ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ آزادی دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے مذہب کو اپنی مرضی اور اپنے جو اس کو مرضی کرے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے، کوئی اس پہ زور زبردستی نہیں۔ اب رہا مسئلہ کالج میں فالو کرنے کی کہانی، تو یہ آپ سمجھیں کہ اسکاف یا پردے کا جو معاملہ ہے اس سے انسان کا جاتا کیا ہے؟ آپ کو نہیں فالو کرنا، آپ نہ فالو کرے۔ سامنے اگر مسلم گھر کی عورتیں اگر اس کو فالو کر کے آ رہی ہیں اور ان کو کوئی زور زبردستی کر کے نہیں بھیجتا کہ تم کو کرنا پڑے گا، وہ مسلم بچیاں جو وہاں پر جاتی ہیں پڑھنے، وہ خود اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہیں، ان کو کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ ان کی پرورش جو ہماری ہندوستان کی سنسکرتی رہی ہے، ہمیشہ سے یہاں پہ لوگ پردے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے رہے ہیں۔ لیکن آج امریکہ اور یورپ جیسی تنظیموں کے اثر میں اور مغربی تنظیموں کے اثر میں اتنا زیادہ انسان بہہ چکا ہے کہ انہی کے جیسے، وہاں کے جو جیسے معاملات ہیں اسی کو اپنے دیش میں وہ فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہندو دھرم، سکھ دھرم، عیسائی دھرم سبھی میں یہ چیزیں ہیں، پردہ ہر ایک میں موجود ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ ابھی کچھ سالوں پہلے تک کوئی بھی مذہب کی عورت ہو، اس کو آپ ہمارے ہندو بھائی کی دیکھ لیں، ان کے گھر کی عورتیں گھونگھٹ میں رہا کرتی تھی، گھونگھٹ میں۔ ایسا نہیں کہ یہ مسلمان گھر کی عورتیں تھی، ہمارے ہندو بھائیوں کے گھر کی عورتیں تھی جو گھونگھٹ میں رہتی تھی، اور آج بھی ہمارے سکھ بھائیوں کی گھر کی عورتیں دوپٹہ کے بغیر نہیں رہتی، دوپٹہ ان کے سر پر رہتا ہی ہے۔ یہ ان کے گھر کی سنسکرتی ہے، ان کے مذہب کی سنسکرتی ہے۔ اسی طرح عیسائی دھرم میں بھی یہی چیزیں ہیں، ان کے یہاں بھی پردے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن
یہ ہمارے ہندوستان کی جو کہانیاں ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. پیار محبت پھیلائیں چونکہ ہمیشہ انسان کو آگے بڑھائے گا. حضرات محترم، 18ویں صدی کا آخری اور 19ویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا جب مغربی قوموں کی ملک گیری کا سیلاب ایک طوفان کی طرح اسلامی ممالک پر امڑ آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ طوفان مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا اسلام اور غیر مسلم جتنے بھی دیش تھے ان سبھی پر چھا گیا. 19ویں صدی کے نصف آخر تک پہنچتے پہنچتے بیشتر مسلم قومیں یورپ کے غلام بن چکی تھی، اور جو غلام نہیں ہوئی تھی وہ بھی مغلوب و مرعوب ضرور ہو گئی تھی. حضرات محترم، جب اس انقلاب کی تکمیل ہو چکی تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں، لیکن ان پر وہ مرعوبیت اور دہشت زدگی چھا چکی تھی جو ہر شکست خوردہ اور غلام قوم میں فطرتاً پیدا ہوتی ہے. حضرات محترم، ان میں سے اکثر تو اپنی پستی اور یورپ کی ترقی کے حقیقی اسباب کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے، بلکہ اس استعمار کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر جو ان پر قابض ہو گیا تھا مسلم سوسائٹی کو مغربی سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی. حضرات محترم، اسی طرح ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ یہ امریکی اور یورپی تہذیبیں ہیں جو ہمارے ہندوستان میں چھا گئی ہیں. ہمارا ہندوستان تو ہمیشہ سے بہت زیادہ ہی سنسکرتی والا دیش رہا ہے. ہر انسان اپنے مذہب کو بہت پیارے انداز میں فالو کرتا رہا ہے، لیکن ان کی ننگی پنگی تہذیب آج یہاں پر پھیلتی ہوئی جا رہی ہیں اور ہر چہار جانب وہ چیزیں اپنے اثر کو دکھا رہی ہیں، اور وہی اثرات آج کالجز اور اسکولوں میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. حضرات محترم، یہ جو اسلام دھرم میں پردہ اور حجاب پہ جو اتنا زیادہ وہ معاملہ کیا جاتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہزاروں حکمتیں موجود ہیں اور انہی کے تحت یہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایسے زبردستی اپنے آپ کو ڈھاکے ہوئے ہیں. ان کو بھی گرمی لگتی ہے، ان کو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم جس میں ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے وہ حجاب کرتی ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو فالو کرتی ہیں. حضرات محترم، اللہ کے نازل کردہ نظام حیات میں پردے اور حجاب کے احکام کس حکمت کے تحت دیے گئے ہیں؟ یہ احکام کیا ہیں اور ان کے اندر ہمارے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں؟ دوسری جن اقوام اور معاشرے نے اپنے خالق و مالک کے احکام سے منہ موڑا، وہ بے راہ روی کہ کس دلدل میں پھنس گئے، ان کی نسلیں کس بربادی کا شکار ہوئیں، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرات محترم، حجاب محض سر پر رکھے جانے والے 1.5 گز کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مجموعہ احکام کا نام ہے جس میں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم سے لے کر گھر کے اندر اور گھر سے باہر کے پردے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ آواز اور خوشبو میں احتیاط سے متعلق احکام بھی شامل ہیں. یہ اسلام کے اس نظام عفت و عصمت کا نام ہے جو معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے، عورت کو عزت دیتا ہے، خاندانوں کو محفوظ اور مستحکم کرتا ہے اور باہمی اعتماد کی بحالی کے ذریعے محبتوں میں اضافہ کا باعث بنتا ہے. یہ ہوتا ہے پردے اور حجاب کے فائدے. حضرات محترم، اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اسلام کا نظام معاشرت نہ تو قدیم جاہلانہ معاشروں کی طرح ایسے نظام پر مشتمل ہے جو انسان کی بنیادی خواہشوں اور ضرورتوں تک کو، جو اس کی ضرورتیں ہیں ان کو بھی وہ قدغن لگا دیتا ہو، نہ آج کی جدید اور بزام خود روشن خیال اور معاشروں کی طرح دونوں صنفوں کو اتنی مادر پیدر آزادی دیتا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی شرما دیں، بلکہ یہ نظام اعتدال پر مبنی نظام ہے جو دنیا کے لیے اصل روشنی اور خیر و برکت کا باعث ہے. حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کا احکام، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہزاروں حکمتوں اور ہزاروں برکتوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور ہندوستان میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی جو اسٹوڈنٹ ہو وہ اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہے، نہ ان کے گھر والے زور زبردستی کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ان کا رشتہ دار ان سے زور زبردستی کر کے پردہ کراتا ہے. حضرات محترم، یہ ہمارے ہندوستان کی زمین میں محبت کا سما رہنے دے. ہر انسان کو اپنے مذہب کے تحت آزادی کے ساتھ، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے کا حکم ہے کہ ہر انسان کو پیسفلی اپنے مذہب کو فالو کرنے کی آزادی ہے، تو ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اس کو فالو کرنے کی اجازت دی جائے، نہ کسی پر زور زبردستی کی جائے اور نہ ہی کسی کو بلا وجہ کسی چیز کو اتروایا جائے. حضرات محترم،
मोहब्बत बांधें, मोहब्बत का समा लेकर आगे चले, यही हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगा। नफ़रत से कुछ नहीं होने वाला। नफ़रत इससे पहले भी बहुतों को मिटा चुकी है, और अगर नफ़रतें रहीं तो बहुत ज़्यादा ये हमारे हिंदुस्तान को पीछे गिरेगी, जो कि ये बिल्कुल ख़राब है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा हिंदुस्तान आगे के बजाय पीछे जाए, बल्कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और बुलंदियों के वो मकाम को छुए जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सबका साथ, सबका विकास के साथ हो सकता है। अगर हम ये सोचें कि एक माइनॉरिटी जो है, जो मुस्लिम समाज है, उनको पर हम जुल्म सितम करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों ही, हिंदू मुस्लिम ये दो हाथ हैं, तो सिख ईसाई इसके दो पैर हैं। अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज़ ना रही तो इंसान कामिल तौर पर हमारे देश को आगे नहीं कर सकता। इसीलिए सबका को साथ लेकर हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।